السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز۔ شام اور فلسطین پر فتح کے بعد صلیبیوں نے ایک سال میں 3 حکومتیں قائم کی۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان ہو گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی 3 حکومتیں مرز وجود میں آ گئیں۔ پہلی حکومت انہوں نے رہا کی بنائی، جو 10 مارچ 1098 کو قائم کی گئی۔ دوسری حکومت ان کی انطاکیہ کی تھی، جو اسی سال ہی جزیرہ میں قائم ہوئی، جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہی چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں ان سے واپس لیا۔ تیسری حکومت ان کے طرابلس کی حکومت تھی، یہ 1109 میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومت بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیماں کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ان قلعوں کی والیوں اور شہر کے امراء میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد کو ان کے سامنے حاضر خدمت کرتے تھے، اس حالت میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شزر میں بنو منقذ نے کیا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا۔ ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، جو اپنی حقیر کمپنی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کی عوض قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی بیداری کا زمانہ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکایک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگیں، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹھن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کی ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد و تعلیم کو جگہ دیتے آئے۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی عبرتناک شکست۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی ایک چھوٹی سی ریاست سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لگی۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بتوفیق الہی اپنی شان، عبقری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹس کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حماد اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحد اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرہا کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروایا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، اور 539 بمطابق 1144 میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے الرہا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پے در پے حملوں نے عیسائی دنیا کے فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگین کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کی دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی، اور حصن بارین، بلبک اور رہا کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہے۔ سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ان داخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر 541 میں جبر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔